السلام علیکم، امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ آج جو ہمارا ڈسکشن کا ٹاپک ہے وہ کنزرویٹزم ہے۔ کنزرویٹزم جو ہے ایک پولیٹیکل آئیڈیالوجی ہے۔ ویسے تو بہت سارے پولیٹیکل آئیڈیالوجیز ہے، لیکن جو کنزرویٹزم ہے وہ تین جو بیسک آئیڈیالوجیز پولیٹیکل آئیڈیالوجیز ہے ان میں سے ایک ہے۔ جو تین بیسک پولیٹیکل آئیڈیالوجیز ہے، ایک لبرلزم ہے، ایک سوشلزم ہے اور ایک کنزرویٹزم ہے۔ تو آج ہم کنزرویٹزم کے بارے میں پڑھیں گے۔ جیسے کہ میں نے کہا کہ جو کنزرویٹزم ہے وہ ایک پولیٹیکل آئیڈیالوجی ہے۔ تو پولیٹیکل آئیڈیالوجی کو سمجھنے کے لیے ہم پہلے پڑھتے ہیں کہ آئیڈیالوجی کیا ہے۔ تو جیسے کہ میں نے کہا ہے کہ آئیڈیالوجی از اے سیٹ آف بلیفس دیٹ آر شیئرڈ بائی دا ممبرس آف اے سوشل گروپ۔ تو یہ سیٹ ہوتا ہے بلیفس کا جو کہ ایک اسپیسیفک سوشل گروپ کے ممبرس جو ہوتے ہیں وہ شیئر کرتے ہیں۔ جیسے کہ کوئی خاص اسپیسیفک گروپ ہے اور اس کے اپنے خاص رولز اینڈ ریگولیشنس اور اس کے اکارڈنگ وہ اپنی لائف گزارتے ہیں، تو یہ ان کی آئیڈیالوجی کہلاتے ہیں۔ جو دوسری ڈیفینیشن ہے وہ یہ ہے کہ آئیڈیالوجی از سیٹ آف بلیفس ایٹیٹیوڈس تھاٹس اینڈ ایکشن دیٹ ریفلیکٹس دا انڈرسٹینڈنگ آف پیپل سوشل اینڈ پولیٹیکل ورلڈ۔ اس ڈیفینیشن میں یہ کہا گیا ہے کہ جو آئیڈیالوجی ہے یہ سیٹ آف بلیفس ہے، ایٹیٹیوڈس ہے، تھاٹس ہے اور ایکشنس ہے جو یہ ریفلیکٹ کرتے ہیں کہ ہم پولیٹیکل اور سوشل ورلڈ کو کس طرح لیتے ہیں۔ مینس کہ جو ہماری آئیڈیالوجی ہوتی ہے وہ ہمیں ڈائریکٹ کرتے ہیں کہ ہم نے کسی پولیٹیکل یا جو سوشل سچویشن ہے اس میں کیا کرنا ہے اور کس طرح سے کسی سچویشن کو فیس کرنا ہے۔ اچھا، پولیٹیکل آئیڈیالوجی کیا ہے؟ تو پولیٹیکل آئیڈیالوجی جو ہوتی ہے یہ ایک سیٹ آف ریلیٹڈ بلیفس ہوتے ہیں اباؤٹ پولیٹیکل تھیوری۔ مطلب کہ جو ہماری پولیٹیکل آئیڈیالوجی ہوتے ہیں وہ کسی پولیٹیکل تھیوری پر بیس کرتی ہے یا کوئی پالیسی پر بیس کرتی ہے، اور وہ پالیسی یا تو کسی انڈیویجول نے دی ہوتی ہے یا کسی گروپ آف انڈیویجولز نے یا کسی اسپیشل گروپ آف انڈیویجولز نے دی ہوتی ہے۔ فار ایگزامپل کہ ہمارے پاس کنزرویٹزم ہے تو یہ ایڈمنڈ برگ نے دی ہے جو کہ ایک فلاسفر تھے اس ٹائم کے، انہوں نے دی ہے، تو ایک انڈیویجول نے دی ہے۔ تو جتنی بھی پولیٹیکل آئیڈیالوجیز ہوتی ہے وہ کسی خاص تھیوری پر بیس کرتی ہے، اور وہ تھیوری یا تو کسی ایک پرسن کی ہوتی ہے یا گروپ آف پرسن کی ہوتی ہے یا کسی اسپیشل گروپ کی ہوتی ہے۔ اب جو آئیڈیالوجی ہے کنزرویٹزم، یہ ایک سوشل کلچر پولیٹیکل ڈاکٹرین ہے جو ایمفیسس کرتے ہیں ویلیو آف ٹریڈیشنل انسٹیٹیوشن اینڈ پریکٹسز پر۔ جو یہ کنزرویٹزم تھیوری ہے یہ اس بات پر ایمفیسس کرتے ہیں جو کہ ان کے ٹریڈیشنز ہوتے ہیں، ٹریڈیشنل انسٹیٹیوشن ہوتے ہیں اور پریکٹسز پر۔ مین یہ اس بات پر بیس کرتے ہیں کہ جو ٹریڈیشنل انسٹیٹیوشنز ہے یا پریکٹس ہے، جو قدیم زمانے سے چلے آ رہے ہیں، یہ ان انسٹیٹیوشنز کی اور پریکٹسز کو ویلیو کرتے ہیں اور ان کے لیے یہ بہت اہمیت رکھتے ہیں۔ کنزرویٹزم ورڈ اگر ہم اردو میں دیکھیں تو اس کی جو معنی نکلتے ہیں وہ قدامت پسندی ہے۔ اب قدامت پسندی ہم کس چیز کو کہتے ہیں؟ جو لوگ پرانی چیزوں کو پسند کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ یہ لوگ قدامت پسند ہیں۔ تو اسی طرح جو آئیڈیالوجی ہے کنزرویٹزم، یہ اس بات پر بیس کرتی ہے کہ جو ہمارے ٹریڈیشنل انسٹیٹیوشنز ہے یا پریکٹسز ہے جو قدیم زمانے سے چلے آ رہے ہیں، ان کی پرزرویشن ہے اور ان کی پروٹیکشن ہے، ہم ان کو فالو کریں گے اور اس کے پروموشن کے لیے ہم کام کریں گے۔ یہ جو تھیوری ہے کنزرویٹزم، یہ ایک فلاسفر نے دی تھی جس کا نام ایڈمنڈ برگ ہے۔ جو بلیورز آف کنزرویٹزم ہے ان کو کنزرویٹرز کہا جاتا ہے۔ جو کنزرویٹرز ہوتے ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ جو ہماری سوسائٹی ہے ہم اس کو پرزرو کریں، اور ہمارے جو سوسائٹی ہے اس میں جو ٹریڈیشنل انسٹیٹیوشن ہے، سوشل انسٹیٹیوشن اور پریکٹسز ہے ان کو پروموٹ کریں۔ جتنی بھی پولیٹیکل آئیڈیالوجیز ہیں، چاہے کیپٹلزم ہو، کمیونزم ہو یا کنزرویٹزم ہو، کوئی بھی تھیوری ہو یا پولیٹیکل آئیڈیالوجی تو ان سب کے اپنے اپنے پرنسپل ہوتے ہیں۔ اسی طرح کنزرویٹزم کے اپنے جو بیسک پرنسپل ہے وہ یہ ہے: ایک اسٹرانگ گورنمنٹ ہے، اسٹرانگ لیڈر ہے، گریجول چینج، اسٹرانگلی سپورٹ پیپل آر ناٹ سیم، اور پروٹیکشن آف سٹیزنز۔ کنزرویٹزم کا جو پہلا پرنسپل ہے وہ ہے اسٹرانگ گورنمنٹ۔ اس آئیڈیالوجی کے مطابق اسٹرانگ گورنمنٹ ہونے چاہیے جو کہ وقت کی ضرورت ہے، یہ تو چاہے پاورفل ہو یا فورسفل ہو۔ پاورفل مین کہ اس کے پاس اتنے اختیارات ہو کہ یہ اپنے جو سٹیزنس ہیں ان کو کنٹرول کر سکے۔ اتنی فورس ہونی چاہیے کہ اپنے سٹیزنس کی
کنٹرول کر سکے اور جو لا اور آرڈر ہے اس کو مینٹین کر سکے. یہ تھیوری اسٹیٹ کرتی ہے جو ہیومنس ہے وہ بہت ہی ڈس آرگنائزرس ہیں. مطلب جتنے بھی آرگنائزیشن ہے جتنے رولس اینڈ ریگولیشنس ہیں ان کو مطلب ہیومنس توڑتے ہیں. تو اس کی اسٹرانگ گورنمنٹ ہونی چاہیے تاکہ یہ ان لوگوں کو آرگنائز کر سکے. تو یہ تھیوری اس بات پر مطلب بلیو کرتی ہے کہ اگر گورنمنٹ اسٹرانگ ہوگی تو وہ لوگوں کو مطلب آرگنائز کر سکے گی. اگر گورنمنٹ لوگوں کو آرگنائز کر سکے گی تو ملک میں جتنے بھی مطلب ڈیولپمنٹل پروسیسز ہے وہ مطلب چلتے رہیں گے تو ملک کی اکانومی بھی بوسٹ کرے گی اور ملک کی جو پولیٹیکل سچویشن ہے وہ بھی اسٹیبل رہے گی. کنزرویٹزم کا جو دوسرا اہم پرنسپل ہے وہ یہ ہے کہ اسٹرانگ لیڈر. یہ کنزرویٹزم بھی مطلب اسٹیٹ کرتی ہے کہ جو اسٹرانگ لیڈر ہوتے ہیں وہ ضروری ہے کیونکہ وہ پرزرو کر سکے ٹریڈیشنل ویلیوز کو. مطلب یہ کہ ہمارے پاس ایسی لیڈرز ہونے چاہیے جو ہمارے ٹریڈیشنس کو ویلیو کر سکے اور ہمارے جتنے بھی مطلب ٹریڈیشنل انسٹیٹیوشنس ہیں ان کو رسپیکٹ پے کر سکے اور لوگوں کو اس قابل بنائے کہ وہ بھی ان کو رسپیکٹ دے. یہ جو تھیوری ہے کنزرویٹزم یہ بیس کرتی ہے تومس ہابس کے آئیڈیا پر جو انہوں نے ہیومن نیچر کے بارے میں دی تھی. وہ یہ تھی کہ انسان جو ہے ان کا نیچر ایول ٹائپ ہے. مین کہ انہوں نے کہا تھا کہ انسان مطلب ہوتے ہیں ڈس آرگنائزر ہوتے ہیں اور وہ بھی مطلب جتنے بھی رولز ریگولیشنز ہوتے ہیں ان کو توڑتے ہیں اور اپنے ول کے لیے مطلب یہ دوسرے مطلب جو ہیومنس ہیں ان کے رائٹس کو وائلیٹ کرتے ہیں. اس کے بارے میں ان کی ایک فیمس کوٹیشن ہے کہ ہیومنز آر ان کنڈیشن آف وار آف ایوری ون اگینسٹ ادر ون. اس میں انہوں نے اس بات کو کلیئر کرنے کی کوشش کی ہے کہ انسان اپنے آپ کو سکون دینے کے لیے آرام دینے کے لیے اپنے خواہشات کو پورا کرنے کے لیے کسی دوسرے انسان کے جو رائٹس ہوتے ہیں ان کو وائلیٹ کرتا ہے. So in order to maintain law and order and prevent human from war storming is need of time. تو اس بات کی ضرورت ہے کہ ہمارے پاس ایک اسٹرانگ لیڈر ہو کہ جب مطلب ہیومنس ایک دوسرے کے خلاف جنگ کریں یا ایک دوسرے کے رائٹس کو وائلیٹ کرے تو وہ اس سچویشن کو مطلب آرگنائز کر سکے اور جو مطلب ہیومنس ہیں ان کے بیچ میں جو جتنے بھی کانفلکٹس ہیں ان کو سالو کر سکیں. کنزرویٹزم کا جو ایک اور اہم پوائنٹ ہے یا اہم پرنسپل ہے وہ یہ ہے کہ نو ڈراسٹک چینج. مین کی جو یہ کنزرویٹزم تھیوری ہے یا پولیٹیکل آئیڈیالوجی ہے یہ اس بات پر بیس کرتی ہے کہ جتنے بھی ٹریڈیشن ہیں ان کو رسپیکٹ دینی چاہیے اور چینج جو ہے کسی چیز میں اگر آتا ہے تو وہ گریجول ہونا چاہیے مطلب اسٹیپ بائی اسٹیپ ہونا چاہیے. فار ایگزامپل مطلب یہ اس بات کے خلاف ہے کہ ابرپٹ چینج نہ ہو. چینج اسٹیپ بائی اسٹیپ ہو تو ٹھیک ہے لیکن ابرپٹ چینج نہ ہو. ابرپٹ چینج کا مطلب یہ ہے کہ فار ایگزامپل ہمارے جو کنٹری ہے پاکستان میں جو ہے پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ ہے تو اس طرح ہم نہیں کر سکتے کہ بس ایک بل پاس کر سکے اس میں ہم یہ کہیں گے کہ ہم اب پریزیڈنشیل فارم آف گورنمنٹ فارم کر رہے ہیں تو پارلیمنٹ مطلب ہم ختم کر دیں گے اور ہم وہ بل پاس کر لیں اور ایک دن آج پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ ہے ہم نے بل پاس کر کل کو مطلب پریزیڈنشیل فارم آف گورنمنٹ آ گئی تو یہ اس طرح چینج کے خلاف ہے. لیکن ہم اس طرح نہیں کہہ سکتے کہ یہ بالکل ہی چینج کے خلاف ہے. یہ چینج کے خلاف نہیں بلکہ ابرپٹ چینج کے خلاف ہے. کنزرویٹو کہتے ہیں کہ چینج ڈراسٹک نہیں ہونی چاہیے. چینج جو ہے وہ اسٹیپ بائی اسٹیپ ہونی چاہیے. یہ ڈراسٹک چینج کی اس کے خلاف ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ جو اگر کوئی بھی ڈراسٹک چینج آتی ہے تو جو انسٹیٹیوشنس ہے ان کے ڈیولپمنٹ کو وہ روکتی ہے. تو اس وجہ سے یہ ڈراسٹک چینج کے خلاف ہے لیکن یہ چینج کے خلاف نہیں ہے. پروٹیکشن آف سٹیزن بھی کنزرویٹزم کا بیسک پرنسپل ہے. اس پوائنٹ میں یہ کنزرویٹو یہ کہتے ہیں کہ جو اسٹرانگ گورنمنٹ ہونی چاہیے نہ صرف اس لیے کہ یہ لا اینڈ آرڈر کو مینٹین کر سکے بلکہ اس لیے بھی کہ جتنے بھی مطلب سٹیزنس ہے کسی کنٹری کے اس کے رائٹس کو پروٹیکٹ بھی کیا جا سکے. جو پروٹیکشن آف سٹیزن ہے وہ اسٹیٹ کی فرسٹ پرائیورٹی ہونی چاہیے. مطلب یہ کہ یہ کہتے ہیں کہ پہلے تو ہمارے پاس اسٹرانگ گورنمنٹ ہونی چاہیے لیکن اسٹرانگ گورنمنٹ صرف اس لیے نہ ہو کہ مطلب وہ صرف لا اینڈ آرڈر ہی صرف مینٹین کریں بلکہ اس لیے بھی ہونے چاہیے کہ اگر سٹیزنس کے رائٹس وائلیٹ ہو تو وہ ان کے جتنے بھی رائٹ وائلیٹ ہوتے ہیں ان کی پروٹیکشن کریں اور ان کو مطلب وائلیٹ کرنے والوں کو مطلب اوفینڈ کر سکے.
اچھا، کنزرویٹو جو اسٹرانگلی سپورٹ کرتے ہیں وہ تین چیزوں کو کرتے ہیں، مطلب جو کنزرویٹزم تھیوری ہے، پولیٹیکل آئیڈیولوجی ہے، جو ان کا جو سپورٹ ہے وہ تین چیزوں پر مطلب منحصر ہے، صرف ان تین چیزوں کو یہ بہت زیادہ سپورٹ کرتے ہیں۔ ان میں سے جو فرسٹ ہے وہ سوشل آرڈر ہے، سیکنڈ پرائیویٹ پراپرٹی ہے، تھرڈ سیکیورٹی ہے۔ سوشل آرڈر سے مطلب یہ ہے کہ رولز اینڈ ریگولیشنز کی سیکورٹی کسی اسٹیٹ کے ہوتے ہیں، مطلب وہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے۔ تو رولز اینڈ ریگولیشنز کے مطلب جو ایگزیکیوشن ہے وہ ہونی چاہیے۔ پرائیویٹ پراپرٹی کا مطلب یہ ہے کہ ہر انسان کو یہ حق حاصل ہے کہ اس کی اپنی پراپرٹی ہو۔ سیکیورٹی مطلب کسی بھی اسٹیٹ کے جتنے بھی سٹیزنس ہیں ان کی سیکیورٹی مسٹ ہے۔ اور کنزرویٹو ان تین جو بیسک چیزیں ہیں ان کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ اگر ان کے لیے ہمیں فریڈم اور ایکویلٹی کو تھوڑا سا مطلب وائلیٹ کرنا پڑے تو خیر ہے، لیکن ان تین چیزوں کو مطلب ضروری ہے کہ ہم سپورٹ کریں اور ان کی جو ایگزیکیوشن ہے وہ پریکٹیکلی کریں۔ اچھا، یہ جو پوائنٹ ہے کہ پیپل آر ناٹ ایکول، اس کو اس تھیوری کنزرویٹزم کا بیسک پوائنٹ بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے مطلب اس پولیٹیکل آئیڈیولوجی کنزرویٹزم کے مطابق جو لوگ ہیں وہ ایکول نہیں ہے، اور اس کے لیے انہوں نے جیسے کنزرویٹوز نے 2 پیرامیٹر رکھے ہیں، اس میں سے ایک پاور اور دوسرا ٹیلنٹ ہے۔ کہ کنزرویٹو کہتے ہیں کہ لوگ اس لیے ایکول نہیں ہو سکتے کہ کچھ لوگوں کے ساتھ پاور زیادہ ہے اور کچھ لوگوں کے پاس کم ہے، تو اس طرح سے لوگ ان ایکول ہے۔ اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ کچھ لوگوں کے پاس ٹیلنٹ زیادہ ہے، کچھ لوگوں کے پاس ٹیلنٹ کم ہے، تو اسی طرح لوگ ان 2 پیرامیٹر کے بیس پر کہتے ہیں کہ لوگ جو ہے وہ ان ایکول ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ ان خصوصیات کی وجہ سے کچھ لوگ جو ہوتے ہیں وہ زیادہ کماتے ہیں اور کچھ لوگ جو ہوتے ہیں وہ کم کماتے ہیں۔ السلام علیکم، امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ آج جو ہمارا ڈسکشن کا ٹاپک ہے وہ کنزرویٹزم ہے۔ کنزرویٹزم جو ہے ایک پولیٹیکل آئیڈیولوجی ہے۔ ویسے تو بہت سارے پولیٹیکل آئیڈیولوجیز ہے، لیکن جو کنزرویٹزم ہے وہ تین جو بیسک آئیڈیولوجیز اور پولیٹیکل آئیڈیولوجیز ہے ان میں سے ایک ہے۔ جو تین بیسک پولیٹیکل آئیڈیولوجیز ہے، ایک لبرلزم ہے، ایک سوشلزم ہے اور ایک کنزرویٹزم ہے۔ تو آج ہم کنزرویٹزم کے بارے میں پڑھیں گے۔